اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد والدعوة الحسنى وحجج اللہ علی اہل الدنیا والآخرة والأولى ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا یہ 13واں درس ہے۔ ہفتہ گزشتہ ہماری گفتگو تمام ہوئی تھی والمثل الاعلیٰ پر، یعنی اہل بیت علیہم السلام، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام بہترین نمونۂ عمل ہے۔ آج گفتگو کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے والدعوۃ الحسنی، بہترین دعوت دینے والوں پر سلام ہو۔ اہل بیت علیہم السلام سے بہتر کائنات میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا کوئی نہیں۔ جو اللہ سے سب سے قریب ہیں وہی بہترین دعوت بھی دینے والے ہوں گے۔ اس فقرے کی 3 تفسیر وارد ہوئی ہے۔ والدعوۃ الحسنی، سلام ہو بہترین دعوت دینے والے پر۔ میں نے ایک معنی کیا ہے یہاں تاکہ جو عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے مطابق یہ جملہ ہو جائے۔ دعوت کا یہاں پہ معنی ہے داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ دعوت کا یہاں معنی جو ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ چنانچہ وہ مشہور و معروف آیت ہے قرآن حکیم میں، ہم پڑھتے رہتے ہیں نبی کے حوالے سے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو داعی الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ 12 انبیاء، 12 جو ہے ائمہ جو ہمارے ہیں وہ جانشین ہیں پیغمبر کے۔ قرآن کی آیت میں پیغمبر کو داعی الی اللہ کہا گیا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ اس زیارت جامع کبیرہ میں ان کے جانشینوں کے لیے جو فقرہ آیا ہے والدعوۃ الحسنی، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والوں پر سلام۔ متعدد مقامات پر انہیں داعی الی اللہ کہا گیا ہے۔ ایک مقام یہاں ہے۔ آپ زیارت آل یاسین کو پڑھیے، بہترین زیارت ہے زمانے غیبت میں پڑھنے کی۔
میرے استاد حضرت آیت اللہ العظما وحید خراسانی حافظہ اللہ اس زیارت کے پڑھنے کی بڑی تاکید فرماتے ہیں۔ زیارت آل یاسین زمانے غیبت میں اس زیارت کو ہر شخص کو پڑھنا چاہیے۔ آپ زیارت میں غور فرمائیں گے، زیارت آل یاسین میں بڑی عظیم شخصیت ہے آیت اللہ وحید خراسانی۔ میں ان پر کوئی گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ علماء اور فقہا کی جو شخصیتیں ہیں سب آل محمد کی وجہ سے ہے۔ جو بھی کسی مقام تک پہنچا ہے وہ انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے، لہذا جس دروازے پہ بیٹھے ہیں اس دروازے سے ہمیشہ وفا کرنا۔ جنہوں نے وفا کی آج تک اللہ ان سے راضی ہے، اور جنہوں نے وفا نہیں کیا ہے ان کے دروازے سے آج تک لعنت اللہ ہے اور رہیں گے صبح قیامت۔ اور فرما رہے ہیں وَالدَّعْوَةِ الْحُسْنَى، تو داعی اللہ ہیں۔ اس زیارت آل یاسین میں ایک فقرہ آیا ہے امام عصر کے لیے، السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے، داعی دعوت دینے والے اللہ کی طرف، و ربانی آیاتہ، اور اس کے کلام کے نگہبان پر سلام ہو۔ اللہ کے کلام کے حافظ ہیں۔ اب سمجھ میں آیا قرآن کیوں تحریف سے محفوظ ہے؟ کیونکہ حافظ موجود ہیں قرآن حکیم کے۔ پیغمبر اکرم کے بعد ائمہ خدا علیہم السلام نے دین کو، اسلام کو، شریعت کو، قرآن مجید کو تحریف سے بچایا۔ لہذا جنہوں نے پیغمبر کا جانشین انہیں مانا ہے ان کا دین و ایمان جو ہے سب محفوظ ہے، اور جنہوں نے ان کے دروازے کو چھوڑا ہے وہ اب تک کسی دروازے پر جا کے مطمئن نہیں ہوئے۔ لہذا یہ زیارت آل یاسین جو ہے اس کی قرأت فرمائیے، تلاوت فرمائیے، اس میں امام پر سلام ہے، اور آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیے کہ دیکھیے امام پر کن حالتوں میں سلام بھیجا گیا ہے۔ آقا آپ پر سلام ہو جس وقت آپ رکوع میں ہیں، آپ پر سلام ہو جس وقت آپ سجدہ کر رہے ہوں، آپ پر سلام ہو جس وقت آپ قنوت پڑھ رہے ہوں۔ دو حصوں پہ مشتمل ہے، ایک امام پر سلام اور دوسرے انسان جو ہے اس میں اپنے امام کو اپنے عقائد پر گواہ بنا رہا ہے۔ چونکہ ہمارا کوئی عقیدہ چلنے والا نہیں ہے، جو ادھر سے آیا ہے وہی قبول کرنا ہے، اور ان عقائد پر امام معصوم کو گواہ بنانا ہے۔ امام معصوم یہاں پر شاہد ہیں سب پر، سب کے نام اعمال پر یہاں پر شاہد ہیں، اور قیامت میں جو ہے ادائے شہادت فرمائیں گے۔ بڑا اہم جملہ ہے، یہاں پر شاہد ہے کون ولایت کو قبول کر رہا ہے، کون قبول نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے سامنے برود محشر ادائے شہادت فرمائیں گے۔ تو اس میں زیارت میں آل یاسین میں سلام ہے ہر حالت میں، اور دوسرے امام کو گواہ بنایا گیا ہے اپنے عقیدے پر۔ لہذا جو عقیدہ ادھر سے آیا ہے اس کو اپنے پاس رکھیں اور امام کو گواہ بنائیں۔ اللہ اکبر۔ تو وَالدَّعْوَةِ الْحُسْنَى کا ایک معنی کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ دوسرا معنی جو شارحین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَالدَّعْوَةِ الْحُسْنَى،
یہ خود مجسمہ دعوت ہیں، یہ خود مجسمہ دعوت ہیں۔ کیسے مجسمہ دعوت ہیں؟ یہ اگر خاموش رہیں اور لوگ ان کے چہرے اقدس کو دیکھ لیں تو اللہ یاد آ جائے گا۔ غور فرما رہے ہیں؟ لہذا ان کا نورانی چہرہ وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یہ خاموش ہیں، کوئی جملہ ادا نہیں فرما رہے ہیں، لیکن دیکھنے والے دیکھ کر فوراً یاد خدا میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا معنی ہے کہ یہ مجسمہ دعوت ہے، اور فرما رہے ہیں۔ تیسرا معنی جو ہے وہ یہ کیا ہے شارحین نے کہ والدعوہ کے معنی جو ہے دعوت کے یہاں دعا کے ہے، یعنی ائمہ ہدی علیہم السلام بہترین جو ہے مخلوق کے حق میں دعا کرنے والے ہیں۔ یہ آج جو ہم محفوظ ہیں وہ پردہ غیب میں امام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ جو آج ہم محفوظ ہیں دنیا میں اقلیت میں ہم ہیں، ہر آن ہر لمحہ دشمن تشیع کے خلاف سازش کر رہا ہے اور ساری سازشیں ناکام ہو رہی ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں، ہمارے خورشید بھائی نے کچھ سوالات بھیجے ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر میں جوابات عنایت کروں گا۔ اس میں ایک تشیع کے بارے میں ہے کہ شیعت کا آغاز کب سے ہوا، تو یہ کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تاریخ سے ناواقف ہے جو ایسے سوالات کرتے ہیں۔ کچھ سوالات جو ہے دوسرے فرقے سے آئے ہیں ہمارے خورشید بھائی کے پاس اور انہوں نے بھیجا ہے۔ تشیع کا آغاز اس وقت سے ہو گیا جس وقت اسلام آیا، لہذا جب سے اسلام ہے جب سے تشیع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے جو دشمن ہیں وہ تشیع کے دشمن ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے سمجھ رہے ہیں اسلام یعنی تشیع۔ آج پوری دنیا جو علی والوں کے خلاف ہے وہ اسی بنیاد پر ہے، اور دوسرے مسلمان جو جا کے ان کے قدموں میں گر جا رہے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام یعنی تشیع۔ اچھا، اس کے بعد جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب مقداد، یہ اس زمانے میں کیا کہے جاتے تھے؟ شیعہ علی کہے جاتے تھے۔ کتاب ہے میرے پاس پوری تشیع کے موضوع پر لکھی ہے، فارسی زبان میں ہے، کاش کہ اس کا اردو میں ترجمہ ہو جائے، بہت اچھا ہوگا۔ میرے پاس موجود ہے، ابھی وہ کتابی شکل میں بھی نہیں معلوم آئی بھی یا نہیں۔ ایران میں جس وقت میں تھا وہاں پہ وہ کسی عالم نے مرتب کیا تھا، اور ویسے مرتب شدہ جو ہے میں لے کے آ گیا۔ خدا کرے کہ اس کا ترجمہ ہو جائے، بہترین کتاب ہے تشیع کے موضوع پر۔ تو یہ دعوت کے معنی ہیں بہترین دعا کرنے والے ہیں ہمارے حق میں۔ تو تین معنی ہوئے ہیں والدعوۃ الحسنی۔ اگر یہ شارحین شرح نہ کرتے تو اس ایک کلمے کا معنی کیسے ہمیں معلوم ہوتا؟ داعی اللہ، دعوت کا معنی ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والا، والدعوہ یعنی مجسمہ دعوت ہے۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ بہترین دعا کرنے والے ہیں۔ یہ تین معنی جو ہے اس کے شارحین نے بیان کیے، اور یہ متعدد کتابوں سے اخذ کیا گیا۔ اس کے بعد کا فقرہ وَحُجَجِ اللَّهِ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ۔ اللہ کی حجتوں پر سلام ہو۔ یہ حجت کن پر ہے؟ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا، دنیا والوں پر، والآخرہ، اور آخرت والوں پر حجت ہے۔ اس کے بعد پھر والأولیٰ، اولا پر حجت ہے۔ اب یہ اولا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں
کیونکہ اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں، اس لیے ابھی میں اس کا ترجمہ کروں گا بعد میں، پہلے یہ روشن ہو جائے کہ ائمہ ہدی علیہم السلام پر سلام ہو، وہ اللہ کی حجت ہیں دنیا والوں پر اور آخرت والوں پر۔ حجج جمع ہے حجت کی، اور یہ معنی بہت واضح ہے۔ حجت کا معنی ہے دلیل، برہان، بینہ۔ یہ معنی جو ہے علماء نے، اہل لغت نے کیے حجت کے۔ حجت کی جمع ہے حجج اللہ، اللہ کی حجتوں پر سلام ہو، جو دنیا والوں پر بھی ہیں اور آخرت والوں پر۔ ایک حدیث میں مولا نے جناب کمیل ابن زیاد النخعی ان سے فرمایا، کمیل نحن حجج اللہ۔ دیکھو کثرت سے روایتیں موجود ہیں کہ یہ حجت خدا ہے، وبیناتہ، اور ہم اس کے بینہ ہیں اور دلیل ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں ہے، نحن حجج اللہ علی خلقہ، ہم اللہ کی حجت ہیں، ہم اللہ کی حجت ہے۔ ائمہ ہدی علیہم السلام فرما رہے ہیں، کہیں اور نہ جاؤ۔ یہ بار بار کیوں؟ کیونکہ ماحول اس زمانے کا عجیب تھا۔ یہ حجت خدا ہے بار بار اس لیے تاکہ لوگ پہچان لیں کہ حجت حقیقی پروردگار کون ہے۔ لہذا بار بار کہیں نحن حجج اللہ۔ پیغمبر اکرم نے سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا، حجت اللہ علی الخلق اجمعین۔ حسین ابن علی حجت خدا ہے علی الخلق اجمعین، تمام مخلوقات پر، سب پر حجت خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اکرم نے اپنے بات کے حجت کا تعارف کرایا ہے۔ روایت ہے عن سلیمان اعمش، عن سلیمان الاعمش عن جعفر ابن محمد عن آبائہ قال قال رسول اللہ۔ روایت جو ہے سلیمان اعمش سے ہے، انہوں نے صادق آل محمد سے روایت نقل کیا ہے، اور انہوں نے اپنے آبائے طاہرین سے، غور کیجئے، حجت خدا یہ ہے، روایت ویسی ہے جیسے حدیث سلسلۃ الذہب۔ غور فرمائیے جو عرض کر رہا ہوں، سلیمان اعمش نے امام صادق سے روایت کیا ہے، اور امام صادق نے اپنے آبائے طاہرین سے، اور اس کے بعد سلسلہ پہنچایا قال رسول اللہ۔ دیکھ رہے ہیں سارے راوی معصوم ہیں، لہذا یہ روایت، وہ روایت جو امام نے حدیث قدسی ارشاد فرمائی تھی، وہ بھی سلسلۃ الذہب ہے، جو نیشاپور میں امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی۔ جیسے وہاں سارے کے سارے راوی معصوم ہیں، یہاں بھی راوی سب کے سب معصوم ہے، لہذا یہ روایت سلسلۃ الذہب ہے، اور روایت کے جو راوی ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں۔ اب وہ روایت پڑھ رہا ہوں، اب اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے اتنی محکم روایت تو میں کیا کروں؟ اگر وہ اس کے سند کی چھان بین اب کرے تو اس کے شجرے کی چھان بین کرنا چاہیے۔ اب روایت پڑھ رہا ہوں، متن روایت۔ یا علی، پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت امیر المومنین، اے علی تم امیر المومنین۔ یہ ہمیشہ مولا کے ساتھ لائیے امیر المومنین، کیونکہ یہ فقرہ جو ہے وہ مولا کائنات سے مخصوص ہے۔ امیر المومنین کہہ دیا
سب کی امارتوں پر جو ہے خط بطلان پیغمبر نے کھینچ دیا. یہ ہے مومنین کے امیر، کوئی اور نہیں ہے. وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ. میں پڑھ رہا ہوں صرف، سب واقف ہیں ماشاءاللہ. ساری چیزیں جو ہے یہ آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، لیکن روایت متن روایت حجت اللہ چونکہ ضمن میں بیان کرنا ہے، میں پوری روایت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو اس کا ثواب ہے یقین جانیے کہ محشر میں صرف اس ایک روایت کی قرأت اور جو یہاں تلاوت کر رہے ہیں اس کا ثواب جو ملنے والا ہے وہ لا تعد ولا تحصیٰ ہے، آپ شمار نہیں کر سکتے. میں نے کسی مجلس میں نائے جنگ میں یہ بات عرض کیا تھا، بہار الانوار سے میں نے روایت نقل کیا تھا جو ثواب ہے یا علی کہنے کا، یا علی کہنے کا، وہ موجود ہے مجلس سے، آپ سماعت فرما اللہ جزائے خیر. یا علی انتا سید الوسیین، جتنے وسیع گزرے ہیں سب کے سردار علی ہیں، سید الوسیین. ووارث علم النبیین، جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے علوم کے وارث ہیں. الگ الگ کہاں دیکھیں گے، سارے انبیاء کے علوم کو دیکھنا ہے تو یہاں مولا کائنات. وخیر الصدیقین، صدیقین میں سب سے بہتر ہیں. اور فرما رہے ہیں قرآن نے بہت کو صدیق کہا ہے انبیاء میں سے، لیکن یہ خیر الصدیقین. وافضل السابقین، اسلام کی طرف جتنے لوگوں نے سبقت کیا ہے سب سے افضل ہے. بس یہی تمام ہو گیا. آج دنیا والے اگر کسی کو اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں تو کہتے ہیں اصلح ہونا چاہیے، افضل ہونا چاہیے، کیونکہ عقل جو ہے کمتر کو قبول نہیں کرتی. غور فرما رہے ہیں، افضل کو تلاش کرتی. پیغمبر نے اس کے ذریعے سے سند دے دیا کہ اسلام میں جتنے بھی آئے ہیں سبقت کرنے والے ہیں سب میں افضل علی بن ابی طالب. یہ افضلیت کا اعلان، یہ خلافت کا اعلان ہے، یہ جانشینی کا اعلان ہے، یہ امامت کا اعلان ہے. یہ اسی لیے فرما رہے ہیں، یہ حدیث جو ہے ملاحظہ فرمائیے. یا علی انتا زوج سیدۃ نساء العالمین، اے علی تم جو ہے ہمسر ہو کس کے، جناب سیدہ کے، جو عالمین کے عورتوں کی سردار ہے. انشاءاللہ ایام فاطمیہ قریب ہے. اگر صرف میں یہ سیدۃ النساء العالمین جو حضرت زہرا کو کہا گیا ہے نا، ایک مجلس پوری اس پہ درکار ہے، اس ایک کلمے. وخلیفۃ المرسلین، امیر المومنین جو ہے مرسلین کے جانشین ہیں، مرسلین کے جانشین ہیں. یا علی انت مولا المومنین، پیغمبر نے سب کو باہر کر دیا، یہ مولا ہیں مومنین کی. جو مومن ہوگا وہی مولا مانے گا، جو مومن نہیں ہوگا وہ اعتراض کرے گا. اور فرما رہے ہیں یا علی انت الحجہ بعدی علی الناس اجمعین. یہ حجت اللہ ہے ائمہ خدا. یہاں پر یا علی انت الحجہ بعدی علی الناس اجمعین، اے علی تم اللہ کی حجت ہو میرے بعد سب پر. میرے جانے کے بعد حجت ہو، امام ہو، خلیفہ ہو، جانشین ہو، وزیر ہو، سب کچھ ہو میرے بعد. اللہ اکبر. استوجب الجنت من تولاک، وہ مستحق ہے جنت کا جس نے تم سے دوستی کیا. واستحق دخول النار من عاداک، اور وہ مستحق جہنم ہو گیا جس نے تم سے دشمنی کیا. اب حق باطل کو ملائیے نہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلیے، وہ بھی ساتھ، کسی کی ضرورت نہیں.
تاریخ میں ہم رہے ہیں تنہا، اور تنہا ہم نے قربانیاں دے کر اسلام کو بچایا ہے، دین کو بچایا ہے، شریعت کو بچایا ہے۔ کس پہ آپ اعتماد کریں گے؟ جن کے بزرگوں نے دھوکہ دیا آپ ان پر اعتماد کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان پر اعتماد کریں گے؟ وہ بھی کن کے ساتھ وفا نہیں کیا؟ حضور کے ساتھ، ان کے جانشین کے ساتھ، تو کیا ہمارے ساتھ لوگ کریں گے؟ یہ سب اسی لیے ہے، یہ زیارت جو ہے اس کے ذریعے سے سمجھیے، مجھ جیسے مولویوں سے نہ سمجھیے، اس لیے کہ جہاں میں ملا کے کچھ دے دوں گا نا وہیں بہکنے کا امکان پایا جائے گا، اور جہاں یہ خالص اور پیور معصوم کی زبان سے امام کو پہچانیں گے تو اب بہکنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اس کے بعد یا علی والذی بعثنی بالنبوہ واصطفانی علی جمیع البریہ، اے علی والذی بعثنی، قسم ہے اللہ کی جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا، واصطفانی اور مجھے منتخب کیا، سلیکٹ کیا، علی جمیع البریہ تمام مخلوقات پر، سب پر مجھے منتخب کیا، قسم ہے اس کی۔ پیغمبر اور قسم کھا رہے ہیں۔ ولایت کا جب مسئلہ آ جاتا ہے، غور فرمائیے، پیغمبر اتنی تاکید سے فرما رہے ہیں۔ یہ قسم اور جو حروف تاکید وغیرہ ادبیات عرب میں آتے ہیں وہ اسی لیے کہ اگر کوئی کہیں منکر ہے تو اس کے بھیجے میں بھی یہ اتار دیا جائے کہ یہ تاکید اسی لیے ہے قسم اس کے ساتھ کہ سمجھ لو کہ مولا امیر المومنین ہے۔ اور فرما رہے ہیں کیا پیغمبر فرما رہے ہیں؟ قسم ہے اس کی، لو ان عبدا عبد اللہ الف عام ما قبل اللہ ذلک منہ الا بولایتک وولایت الائمۃ من ولدک۔ قسم کھا کے پیغمبر فرما رہے ہیں، اے علی، لو ان عبدا عبد اللہ، اگر کوئی بندہ 1000 سال عبادت کرے، 1000، 4 دن کی نہیں، لوگ 4 دن پہ بڑا افتخار کرتے ہیں عبادت کر کے، 1000 سال کوئی عبادت کرے، ما قبل اللہ ذالک منہ، تو اللہ اس سے وہ عبادت کو قبول کرنے والا نہیں ہے، الا بولایتک، مگر تمہاری ولایت کے ذریعے سے، وولایت الائمہ، اور ائمہ کی ولایت۔ اگر ولایت نہیں ہے تو 1000 سال کی عبادت بیکار ہے۔ اگر ولایت نہیں ہے کسی کے پاس، چاہے وہ نماز پڑھے یا کوئی اور کام کرے، وہ مستحق جہنم ہو جائے گا۔ لہذا ولایت جو ہے نماز کو اوپر لے جاتی ہے۔ یہ نماز معراج مومن ہے نا، تو معراج جو بنتی ہے وہ کیسے؟ ولایت کے ذریعے سے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ 1000 سال کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اب ایک چیز اور عرض کر دوں، بہت اہم ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، اسی میں تسلسل، غور فرمائیے، دقت کیجیے۔ بہت سے لوگوں نے ولایت کو بھی مان لیا ہے، یہاں توجہ کیجیے۔ بہت سے آتے ہیں، ارے فلاں صاحب نے تو ولایت کے بارے میں، وہ ہمارے فرقے سے نہیں ہے لیکن ولایت کے بارے میں تو لکھ دیا ہے کہ غدیر میں مولا بنائے گئے علی، وہ مولا مانتے ہیں، تو ہم بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں کہ ارے یہ تو ہم سے قریب ہو رہا ہے۔ بہت دقت کیجیے، آج بالکل کنفرم کر رہا ہوں ساری باتوں کو، اور حدیث بھی کوئی ہلکی بھلکی نہیں ہے، سند کے لحاظ سے تواتر تک پہنچی ہے۔ غور کیجیے، فرماتے ہیں، اب دیکھیے بعض لوگوں نے لکھا نا قدیر کو، اہل سنت نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں، اور آج بھی بہت سے سوشل میڈیا پہ دیکھیے ولایت کا چرچا کر رہے ہیں کہ علی کو مولا مانیے۔ ہمارے فرقے سے نہیں، اپنی کتابوں میں، میں نے کئی کتابیں ان کی دیکھی ہیں، اس میں لکھا ہے علی مولا ہے، امیر المومنین ہے، سب کچھ مانتے ہیں، تو پھر ہم انہیں مومن کیوں نہیں مانتے؟ غور کیجیے، جب ولایت ہے تو مومن کیوں نہیں مانتے؟ اب سنیے، اس لیے نہیں مانتے
کہ حضور فرماتے ہیں وَإِنَّا وِلَایَتَكَ لَا تُقْبَلُ إِلَّا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكَ وَأَعْدَاءِ الْأَئِمَّةِ، اے علی پروردگار تمہاری ولایت کو ان سے قبول نہیں کرے گا جو صرف تمہاری ولایت پہ اکتفا کرتے ہیں، ان سے فقط اس کو قبول کر کے بہشت میں نہیں لے جائے گا، انہیں ولایت کو قبول کر رہے ہیں، کتابوں میں لکھ رہے ہیں، کب قبول ہوگی؟ پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت جب ولایت کے ساتھ ساتھ علی ابن ابی طالب اور ان کے فرزندوں کے دشمنوں سے اظہار برات کرے۔ یہ ہے دین۔ یہ کیوں نہیں علماء بیان کرتے منبروں سے؟ یہ باتیں کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں آخرت کو نہیں لوگوں کی سنوارتے؟ کیوں نہیں یہ سب بیان کر کے مومنین کو اس مقام تک پہنچاتے کہ جنت میں جانے کے بعد ان حدیث کے ذیل میں جو ہے وہ ائمہ ہدی کے ساتھ ہوں؟ کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ بڑے مصلح بنتے ہیں، یہ حدیثیں یہ کمال تک پہنچاتی ہے۔ تو تنہا ولایت کافی نہیں ہے دخول بہشت کے لیے، بلکہ ان کے دشمنوں سے اظہار برات کیا جائے۔ اب آپ غور فرمائیے، اسی زیارت جامع کبیرہ میں آخر میں آپ پڑھیں گے زیارت اربعین جو آپ پڑھتے ہیں روز اربعین، اس میں ایک فقرہ آیا ہے فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَا غَيْرِكُمْ، اور یہ بھی آیا فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَا عَدُوِّكُمْ۔ اے سرکار سید الشہداء، اے ائمہ ہدی علیہم السلام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ، تاکید کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک دفعہ کہنے میں بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن ایک دفعہ ہو سکتا ہے یہاں سے ہو۔ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ دو مرتبہ آیا ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، لَا مَعَ أَعْدَائِكُمْ، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہیں۔ کہیں دشمن کہا، کہیں غیر کہا، یہ کیوں؟ دشمن اور غیر میں کیا فرق ہے؟ دشمن ناصبی ہیں جو اظہار جو ہے دشمنی کر رہے ہوں، انہیں فقط لوگ کہتے ہیں کہ یہ دشمن ہے۔ غیر کون ہے؟ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَا غَيْرِكُمْ، یعنی بعض غیر کو لوگ اپنے میں جو شامل کر رہے ہوں گے ان کو بھی دور کر دیا، آپ کے غیر کے ساتھ ہم نہیں ہیں۔ یہ ایک ایک فقرے پر اگر اسی ایک حدیث پر گفتگو کیا جائے، چونکہ قسم اس میں ہے، میں بھی قسم سے یہ کہہ رہا ہوں، قسم بخدا اس میں اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، صحیح پڑھیے، منبر کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جانتے ہیں پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ بِذَالِكَ أَخْبَرَنِي جبرائیل، یہ جو بات میں نے کہی ہے یہ مجھے خبر دیا ہے جبریل امین۔ جبریل امین اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جسے چاہے وہ مومن بنے، جسے چاہے کافر، ہمیں پرواہ نہیں۔ اچھا یہ بتائیے، سب کچھ فضائل اور ولایت بیان کرنے کے بعد دو بات کہی ہے پیغمبر نے، تیسرا راستہ کوئی ہے؟ کہا جسے چاہے، جس کا دل چاہے وہ مومن بنے، جس کا دل چاہے وہ، تیسری کوئی اور چیز کہی کہ بیچ کا کوئی بن جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ولایت قبول کرے وہ مومن ہے، جو انکار کر دے وہ ادھر ہے، کافر ہے۔ تیسرا راستہ نہیں ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ یہ حدیث پیغمبر کے ذیل میں یہ روایت آپ کو بہار الانوار جلد 27 میں صفحہ 199، اور یہ بہار الانوار میں نقل ہوئی ہے مناقب فضل ابن شادان سے۔ فضل ابن شادان جلیل القدر صحابی ہیں جو نیشاپور میں دفن ہیں، ان کی کتاب ہے المناقب، بہترین کتاب ہے فضائل اہل بیت پر۔
دیکھیں ائمہ خدا کے اصحاب نے ایسی کتابیں لکھی ہے کہ اگر ہم بلندی تک پہنچ سکتے ہیں تو ان کے فضائل ہی کے ذریعے. تو یہ روایت جو ہے یہ مکمل ہے. پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ حجت اللہ ہے. غور فرما رہے یہ حجت اللہ ہے. اس ایک کلمے کو جو شاہد مثال کے طور پہ ہمیں لانا تھا، میں نے پوری روایت اس لیے پڑھی ہے کہ بہت سے فقرات خود زیارت جامع کبیرہ میں جو فقرات آئے ہیں ان کی تفسیر یہ کر دیں گے. غور فرما رہے ہیں. اب آئیے امام رضا علیہ السلام نے ایک پرانی حدیث ہے امام سے، خطبہ ہے امام کا گویا. پڑھیے آپ سرچ کریے اس پہ، آپ کو امام کا وہ خطبہ، امام کی وہ حدیث مل جائے گی جو امام شناسی کے حوالے سے بڑی تفصیلی حدیث ہے. اس میں امام فرماتے ہیں الامام امین اللہ. امام کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا امین ہوتا ہے. یہ فقرہ کیوں امام نے فرمایا؟ جہاں خیانت دیکھو وہاں جا کے امام نہ بنا لو اپنا. خائن کو اپنا امام نہ بنا لینا. امام امین اللہ ہوتا ہے، جس کو امین دیکھو وہی امام ہے. الامام امین اللہ. اس کے بعد فرماتے ہیں امین اللہ فی خلقہ، خلق خدا پر امین ہے. وحجتہ علی عبادہ، اور اس کے بندوں پر جو ہے یہ حجت ہیں امام. غور فرما رہے ہیں حجت پروردگار. یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ حجت اللہ. اب دیکھیے اللہ نے دو حجتیں بھیجی ہیں، ایک حجت ظاہری ہے اور ایک حجت باطنی ہے. جناب ہشام سے امام نے فرمایا یا ہشام انا للہ علی الناس حجتین، حجتا ظاہرہ و حجتا باطنہ، فاما الظاہرہ فالرسل والانبیاء والائمہ وَأَمَّا الْبَاطِنَ فَالْعُقُولُ. اللہ نے دو حجتیں. امام فرماتے ہیں ساتھ میں امام سے یہ حدیث منقول ہے، جناب ہشام سے فرماتے ہیں ہشام لوگوں پر اللہ کی دو حجتیں ہیں. ایک حجت ظاہرہ ہے، ظاہری، اور ایک باطنی حجت ہے. حجت ظاہری انبیاء، مرسلین اور ائمہ خدا علیہ السلام جو آئے کائنات میں ظاہر ہے. وَأَمَّا الْبَاطِنَ، باطنی جو ہے حجت کیا ہے؟ فَالْعُقُولُ، یہ عقل بھی اللہ نے دیا ہے. یہ حجت کیوں دی؟ تاکہ اس حجت کے ذریعے سے اس حجت تک پہنچو. اگر کوئی دلیل نہ ملے، کوئی حجت نہ ہو تو اعتراض نہ کرنا کہ ہم کیسے پہچانتے کہ کون ہے. تو عقل دے دیا، جو اللہ نے عقل کو حجت بنا دیا. بہت ساری چیزوں کو عقل درک کرتی ہے. آپ دیکھیں بہت سے وہ ہیں جو شریعت کو نہیں مانتے ہیں، مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، لیکن سب مانتے ہیں نا کہ ظلم بری چیز ہے. غور فرما رہے ہیں؟ یہ کہاں سے معلوم ہو رہا ہے؟ یہ حجت باطنی کے ذریعے. عدالت اچھی چیز ہے سبھی کہتے ہیں، یہ عقل نے درک کیا، حجت باطنی نے. غور فرما رہے ہیں؟ سچ بولنا اچھی بات ہے، عقل نے کہا، اور جھوٹ بولنا. آپ جائیے دوسرے جو نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، سب کہیں گے نا یہ ساری چیزیں. کسی کے ساتھ نیکی کرنا اچھی چیز ہے، کسی کے ساتھ بدی کرنا یہ بری چیز ہے. یہ سب یہ عقل ہے. یہ اللہ نے ان کو بھی حجت دی ہے، لہذا یہ عقل ہے، حجت باطنی، اور یہ ہے حجت ظاہری. چونکہ عقل بشریت کچھ چیزوں کو جو ہے درک تو کر رہی ہے، لیکن عقل اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہر چیز کو درک کر لے. لہٰذا یہ ظاہری حجتوں کو بھیجا تاکہ جہاں پر عقل لڑکھڑانے لگے یہ تمہیں سنبھال لے. لہذا یہ حجت
ظاہری اللہ نے ان کے ذریعے سے حجت تمام کر دیا. یہ اللہ کی حجت ہے، دلیل ہے روئے زمین پر مخلوق کے لیے. اب جو چیز بھی لینا ہے ان سے اخذ کرنا ہے، غیر سے نہیں لینا ہے. پروردگار عالم انہی کے ذریعے سے دلیل پیش کرے گا. قیامت میں اگر کوئی یہ کہہ دے گا پروردگار تو نے تو ہمارے پاس حجت ہی نہیں بھیجا، کہے گے یہ 12 تو ہم نے بھیجے تھے، تم تھے کہاں؟ دلیل اللہ پیش کرے گا. اسی لیے یہ حجت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. دنیا میں اگر ان سے نہیں لیا تو پروردگار کہے گا ہم نے تو حجت دلیل کے طور پہ انہیں بھیجا تھا کہ ان سے اخذ کرو، تم نے نہیں لیا. اور آخرت میں اگر شکایت کرو گے تو پروردگار شکایت کو قبول نہیں کرے گا. میں نے اپنی حجت بھیج دیا تھا، دلیل بھیج دیا تھا. غور فرمایا آپ نے؟ اب آئیے یہاں پہ معصومین، میں نے کہا عرض کیا کہ ایک معنی حجت کا جو ہے وہ دلیل برہان اور ایک شاہد کی ہے، بینہ. یہاں پہ معصومین سب دیکھ رہے ہیں. محشر میں شہادت اللہ کے حضور میں پیش کریں گے، کوئی وہاں مکر نہیں سکتا. اور اس کے بعد اللہ بھی جو عبادت قبول کرے گا ان کی ولایت کے ذریعے سے، تو وہاں پروردگار حجت پیش کرے گا. تو دنیا میں بھی حجت، آخرت میں. غور فرما رہے ہیں؟ یہ حجج اللہ ہے دنیا میں اور آخرت میں. ایک چیز رہ گئی، والاولا، میں نے عرض کیا تھا آخر میں عرض کروں گا. یہ اولا کہتے ہیں کہ یہ اولا کا ایک معنی دنیا ہی کے ہے. یہاں جو کہا گیا اعلی اہل دنیا حجت ہیں دنیا والوں پر، والاولا جو بعد میں آخرت کے آیا، اولا کا معنی کیا ہے؟ یہی دنیا کے ہے، تاکید کے لیے آیا ہے. تاکید معنوی ہے، لفظی نہیں ہے، معنوی تاکید ہے. جہاں معنی ایک ہو اسے کہتے ہیں تاکید معنوی. 2 بار یہ لایا گیا، دنیا اور اولا، دونوں کے معنی دنیا کے ہیں. علامہ مجلسی نے یہی قبول کیا ہے کہ یہاں پر اولا جو ہے کس کے معنی میں ہے؟ دنیا کے معنی میں. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے، بہار جلد 102، اس میں یہ اولا کا معنی انہوں نے بیان کیا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ اب آئیے کہ پھر یہ اولا لانے کی ضرورت کیا تھی؟ غور فرما رہے ہیں؟ اعلی اہل دنیا والآخرت جب کہہ دیا تو اولا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہتے ایک تاکید، دوسرے کلام کو مسجع لانے کے لیے یہ امام نے، کیونکہ بہت فصیح و بلیغ ہے یہ زیارت. میں نے پہلے یا دوسرے جلسے میں عرض کیا تھا یہ ساری چیزیں، اگر آپ پہلا درس دوسرا درس ملاحظہ فرمائیں گے تو ساری چیزیں وہاں یہ بیان کی تھی کہ فصاحت و بلاغت میں کمال کو یہ زیارت پہنچی ہے. لہذا فصاحت و بلاغت میں ایک چیز آتی ہے کہ کلام مسجع ہو تو فصیح و بلیغ ہوتا ہے. مسجع بنا ہے سجع سے. سجع کہتے ہیں کبوتر کی آواز کو. لغت میں، ڈکشنری میں آپ دیکھیں جب کبوتر بولتا ہے تو ایک ہی آواز ہوتی ہے، اسی کو سجع کہتے ہیں. جب اس کو فصیح و بلیغ کسی کلام کو کرنا ہو تو کلام ایک جیسا لایا جاتا ہے. جیسے السلام علی ائمۃ الہدی، نوحہ، حجہ، ورا، کہف الورا، والمثل الاعلی، یہ ساری چیزیں. والاولا سب جو ہے آخری ایک ہی حرکت پر تمام ہو رہا ہے. غور فرما رہے ہیں؟ والاولا یہ جو ہے اس سے ماقبل جتنے الفاظ گزرے ہیں، خدا، حجہ، نوحہ، اولا، جملے کے حرکات و سکنات اگر آخری ساکن ہے تو سب ساکن ہو، اگر آخری حرکت ہو تو سب پہ حرکت دی جائے. اس کو کہتے ہیں سجع، ایک جیسا کلام ہو. لہذا یہ اولا امام نے سجع کی بنیاد پر استعمال کیا ہے. غور فرما رہے ہیں؟ یہ اولا تو ایک معنی اولا کے کیا ہے؟ یہی دنیا ہے. بعض مفسرین نے کہا نہیں، سجع سے مراد عالم برزخ.
یہاں پہ اولا سے ایک معنی جو مراد لیا گیا ہے وہ عالم برزخ ہے. ایک معنی دنیا کے علامہ مجلسی نے اسی کو انتخاب کیا ہے تاکید کے طور پہ. دوسرے جو ہے برزخ کے معنی میں ہے. اولا کا معنی ہے برزخ، یعنی برزخ میں بھی یہ حجت ہے. ہمارے بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں، اخند خراسانی، بہت عظیم کتاب لکھی ہے. انہوں نے کسی کے خواب میں آن کر کہا سرکار سید الشہداء کو جو میں دنیا میں پہچانتا تھا اس سے کہیں بہتر میں نے عالم برزخ میں امام کو پہچانا، کیونکہ یہاں پہ تو پردے بھی پڑے رہتے ہیں، وہاں سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. لہذا انہوں نے کہا میں نے سرکار سید الشہداء کو جو دنیا میں پہچانا اس سے بہتر جو ہے عالم برزخ میں پہچانا. غور فرما رہے ہیں یہ، لہذا وہاں حجت. اللہ ایک معنی اولا کا رجعت کے لیے، رجعت جو ہوگی امام کے ظہور کے بعد رجعت، وہاں بھی سب حجت ہیں، حجت اللہ ہے. لہذا اولا سے یہ بھی ایک معنی ہے. بعد شارحین نے اولا سے مراد عالم زر لیا ہے. عالم زر، اس دنیا سے پہلے ایک عالم زر تھا. عالم زر میں اللہ نے وہاں ہم سے اقرار لیا تھا وحدانیت کا، اپنی رسالت مصطفیٰ کا اور ولایت ائمہ خدا علیہ السلام کا. لہذا اس دنیا میں جنہوں نے اقرار کیا وہی یہاں مومن بنے ہیں، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہی غیر مومن آ کے بن گئے یہاں. غور فرمایا، عالم زر میں جو کچھ کیا یہاں ظاہر ہوا، اور یہاں جو کچھ کر رہے ہیں عالم محشر میں ظاہر ہوگا. غور فرما رہے ہیں، یہ ایک معنی. لیکن بہرحال علامہ مجلسی نے جو معنی مراد لیا ہے اور شارحین نے اسی کو تقویت دیا ہے، اولا سے مراد کیا ہے؟ دنیا ہے. یہ کئی معنی تو کیے ہیں لیکن دنیا کے معنی میں لیا ہے علامہ مجلسی نے، اور کہا کہ سجع کی یہاں رعایت کی گئی ہے. کلام کو امام نے مسجع پیش کیا ہے. اور فرمانا وقت نہیں، خدا کی قسم نہیں تو میں اگر علم معنی و بیان میں جا کر ان کلمات کی اور وضاحت کروں تو وقت نہیں ہے کہ میں ساری چیزیں بیان کروں. کبھی کبھی میں جب پڑھتا ہوں وجد میں آ جاتا ہوں. یہی اولا اگر میں خود ایک معنی اختیار کروں تو کر کے دلیل بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن بزرگوں کے سامنے میں اظہار رائے جو ان بزرگوں نے کیا بھی نہیں کرنا چاہ رہا. علم معنی و بیان سے بہت ساری چیزیں یہاں پہ نکات ہیں، موجود ہیں جو میں نہیں بیان کر رہا، کیونکہ اس کے لیے علم معنی و بیان سے واقفیت ضروری ہے. لہٰذا ان ساری چیزوں کو میں پیش کروں گا. بہرحال یہ حجت ہے. اللہ نے جو حجتیں پیش کیا، ایک حجت جو ہے ظاہری ہے اور ایک حجت باطنی ہے. لہذا پروردگار جو ہے ان کو دنیا میں بھی حجت بنا رہا، اور آخرت میں بھی جو اعتراض کرے گا کہ ہمارے پاس حجت نہیں آئی تو پروردگار کہے گا ہم نے تو 12 امام بھیجے تھے، یہ حجت خدا تھے روئے زمین پر، انہیں دلیل بنایا تھا، برہان بنایا تھا. اور پھر آخرت میں امام جو ہے وہ شہادت دیں گے کہ کون جو ہے ولایت کو قبول کرنے والا تھا اور کون انکار کرنے والا تھا. بس میں تمام کر رہا ہوں یہ آخری کلمہ اور آپ کی. تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر اب دیکھیے حجت ہے. حجت کس لیے؟ اللہ نے بنایا، لہذا ان کی معرفت پر ساری چیزیں محشر میں موقوف ہوگی. ساری چیزیں، اگر ولایت نہیں ہے تو پروردگار کچھ نہیں سننے والا ہے. آپ عبادتیں پیش کریں گے وہ قبول نہیں کرے گا. یہ آخری روایت مانی الاخبار سے پیش کر رہا ہوں جناب شیخ صدوق کی، اور تمام کر رہا ہوں اسی پر گفتگو. عن جابر عن ابی جعفر، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ابی جعفر سے روایت کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. قالا سألتہ، دیکھیے تفسیر کی بات آ گئی، کل درس تفسیر بھی ہے اور میں اشارہ کرتا رہتا ہوں. یہاں پر جو ہے شرح زیارت جامع کبیرہ بھی، اور کہیں کہیں جو ہے وہ آپ کے تفسیر کی بھی بات آ جاتی ہے تو مکمل ہو جاتی ہے.
قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا امام سے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، یہ آیت ہے، اگر تم اللہ کی راہ میں اگر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، قتل کر دیے گئے یا موت آ گئی، تو مولا سے کہا اس کا معنی کیا ہے؟ اگر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو اللہ کی راہ میں قتل ہونا کیا ہے، اللہ کی راہ میں مرنا کیا ہے؟ یہ سوال کیا۔ یہ آیت کا ٹکڑا ہے، آپ سرچ کیجیے اور نہیں تو مجھ سے حوالہ لے لیجیے آیت کا، دیکھیے قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، اور اس میں جو ہے امام فرما رہے ہیں، قال راوی کہتا ہے یعنی جناب جابر، فقالا کہتے ہیں امام نے فرمایا، اتدری ما سبیل اللہ، جابر تم جانتے ہو سبیل اللہ کیا ہے، اللہ کا راستہ، راہ پروردگار کیا ہے؟ قال قلت لا واللہ، کہتے ہیں نہیں مولا قسم بخدا نہیں جانتا میں سبیل اللہ کیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جابر بن عبداللہ انصاری، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں لا واللہ نہیں جانتا میں۔ اگر ائمہ خدا یہ بیان نہ فرماتے تو آج ہم جانتے، جب جابر نہیں ان کو معلوم ہے تو ہم جانتے۔ کیا کیا؟ امام کے سامنے کہہ دیا۔ ہمارے یہاں تو جلدی اعتراف بھی نہیں کرتے کہ ہم نہیں جانتے، مظلومیت یہ۔ جابر ابن عبداللہ انصاری جیسی شخصیت کہہ رہی ہے لا واللہ نہیں جانتا، میں نہیں جانتا مولا، قلت لا واللہ الا ان اسمعہ منک، مولا میں نہیں جانتا، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب دو باتیں بتائی، ایک تو بتا دیا نہیں جانتا ہوں، اور دوسرے جب محضر معصوم میں رہو تو زیادہ بولا نہ کرو، جب تم سے بزرگ موجود ہے تو زیادہ بولا نہ کرو۔ ہمارے یہاں یہی ادب نہیں آیا، جب بڑا ہو علمی اعتبار سے یا کسی اعتبار سے تو زیادہ سنا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ سب ادب ہے، اگر حدیثوں سے اخذ کریں یہ سب معنی و مطالب۔ فرمایا امام نے جانتے ہو؟ کہا نہیں میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ امام نے کیا فرمایا؟ قال سبیل اللہ ہوا علی و ذریتہ، امام نے فرمایا سبیل اللہ جانتے ہو کیا ہے؟ علی ہیں اور ان کی ذریت طاہرہ ہے، یعنی سبیل اللہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ علی کا راستہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ علی کا راستہ ہے، ان کی ذریت طاہرہ ائمہ ہدیٰ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، کہیں اور نہ لے جاؤ، کوئی اور راستہ نہ بتاؤ۔ اس کے بعد جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ قُتِلَ فِي وِلَایَتِهِ قُتِلَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ، جو ان کی علی کی ولایت کے راستے میں مارا گیا وہ اللہ کے راستے میں مارا گیا ہے، وہ شہید فی سبیل اللہ ہے۔ اگر کوئی قتل کر دیا گیا تو کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں، ولایت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ اگر کوئی قتل کر، ومن مات فی ولایتہ مات فی سبیل اللہ، اور اگر کوئی ولایت کے راستے میں جو ہے انتقال کر گیا، دنیا سے گزر گیا، تو وہ اللہ کے راستے میں جو ہے مر گیا۔ اب سمجھ میں آیا اللہ کی راہ میں جو مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، سبیل اللہ ولایت کا راستہ ہے۔ اب کوئی مومن مرتا ہے تو ہم کیوں کہتے ہیں شہید ہو گیا؟ کیونکہ ولایت کے راستے میں گیا ہے دنیا سے۔ یہ ہے حجت۔ بہرحال گفتگو کے یہیں تمام کر رہا ہوں، اس لیے اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، اور اگر 8 بجے شروع ہو جایا کرے تو یہ 9 بجے تمام ہو جائے۔ بہرحال میں معذرت خواہ ہوں کہ ذرا سا وقت 8 سے زیادہ ہو گیا، ادھر چونکہ ہم نے تاخیر سے شروع کیا، بہت ساری باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں